السلام علیکم۔ خروج، ترحیل، اقامہ ایکسپائری، حج بسمہ یا عمرہ، ان کے حوالے سے تو میں نے بہت سی ویڈیو بنائی ہیں، لیکن بعض دوست اب بھی ایسے ہیں کہ ان کے کچھ سوالات ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں کچھ شک ہوتا ہے، اور مجھ سے پھر بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر پابندی کتنی ہے، ہم کتنے ٹائم بعد سعودی عرب آ سکتے ہیں، کیا ہمارا نیا ویزا لگے گا یا نہیں، ہم ورک ویزا پر آ سکتے ہیں یا وزٹ ویزا پر۔ تو آج اسی ویڈیو میں ہم اس کے حوالے سے وضاحت کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ سعودی ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز میں اسی چینل پر آپ کو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو بھائی، جب آپ کو سعودی عرب سے ڈپورٹ کروا دیا جاتا ہے، چاہے آپ ترحیل سے گئے ہوں یا آپ ایمبیسی کے تھرو گئے ہوں یا آؤٹ پاس سے گئے ہوں، لیکن آپ کو سعودی عرب سے ڈپورٹ کروا دیا گیا، تو اگر آپ حروب کے کیس میں ڈپورٹ ہو گئے ہو یا آپ کا اقامہ ایکسپائر تھا اسی کیس میں ڈپورٹ ہو گئے ہو یا بدون کفیل کے کیس میں ڈپورٹ ہو گئے ہو، تو ان صورتوں میں آپ کے اوپر 3 سے لے کر 5 سال تک کی پابندی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو میرا یہ سجیشن ہے کہ آپ 5 سال تک ویٹ کریں۔ جب آپ کے 5 سال مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ اپنا نیا ویزا کے لیے اپلائی کریں، لیکن اس میں سے شرط یہ ہے آپ حروب کی وجہ سے ڈپورٹ ہو گئے ہو یا اقامہ ایکسپائری کی وجہ سے ہو گئے تھے، تو ان صورتوں میں آپ 5 سال کے بعد آ سکتی ہے، ایزیلی آ سکتی ہے، آپ کے اوپر کوئی بھی بین یا پابندی نہیں ہے۔ بس صرف شرط یہی ہے کہ آپ کا یہی کیسز ہو کہ حروب لگا تھا یا اقامہ ایکسپائر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک خیال یہ بھی رکھنا چاہیے کہ جب آپ ایئرپورٹ پر نکلتے ہیں تو جو جوازات کا آفیسر ہوتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے اوپر پابندی زیادہ بھی لگا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا یہ کہ آپ نے اپنا مطار پیپر نکالنا ہے، جس سے آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ ہاں، میرے اوپر 5 سال کی پابندی ہے یا 3 سال کی۔ اس کے علاوہ جو بھائی غیر قانونی طریقے سے حج کرنے گئے تھے اور ان کو پکڑ کے ان سے فنگر لگا دیا گیا ہو اور ان کو پھر ڈپورٹ کروا دیا گیا ہو، تو وہ تو سوچنا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ سعودی عرب پر لائف ٹائم کے لیے بین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بھائی جو عمرہ کے لیے آئے تھے اور عمرہ پر ڈپورٹ ہو گئے ہو، تو وہ بھی لائف ٹائم کے لیے بین ہے۔ اسی طرح وہ بھائی جو سعودی عرب میں لڑائی جھگڑا کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہو یا ان کو ڈپورٹ کروا دیا گیا ہو، تو وہ بھی سعودی عرب پر لائف ٹائم کے لیے بین ہو جاتا ہے۔ وہ نئے ویزے کے لیے ٹرائی نہ کرے، کیونکہ اس سے آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوگا اور اس سے آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب آپ لڑائی وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کے درمیان صلح ہو جاتی ہے، لیکن جب شرطہ آتا ہے اور آپ کے درمیان صلح کرتا ہے تو اسی دوران آپ اپنے ملک بھی جاتی ہیں، چھٹی بھی لگاتے ہیں، لیکن جب آپ فائنل ایگزٹ لگاتے ہیں جس کو خروج نہائی کہا جاتا ہے، یا آپ کو حروب لگ جاتا ہے اور پھر آپ کو سعودی عرب سے ڈپورٹ کروا دیا جاتا ہے، تو جب آپ نئے ویزے کے لیے اس کے بعد ٹرائی کریں گے تو آپ کو انٹری نہیں ملے گی، اور اس کی مین وجہ کیا ہے؟ لڑائی۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان تو صلح بھی ہوا تھا لیکن پھر بھی ہمیں ایئرپورٹ پر جانے کی اجازت نہیں ملی، تو اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی پرانی لڑائی۔ چاہے آپ کے درمیان صلح بھی ہوا ہو، لیکن آپ کو سعودی عرب میں لڑائی نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے تاکہ آپ کے اوپر کوئی پابندی وغیرہ نہ لگے۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھی، کیونکہ بعض بھائی ایسے سوالات پوچھتے ہیں کہ ہماری پابندی کب ختم ہوگی، ہم کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، 6 سال ہو گئے ہیں، 7 سال ہو گئے ہیں۔ تو جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیا، آپ ان کے حوالے سے اپنا انالیسس کریں، آپ سوچ لیں کہ میرے اوپر کیا کیس تھا، میں کس وجہ سے ڈپورٹ ہوا تھا، اس کے بعد آپ ڈیسیجن لے لیں۔ لیکن آپ کو مطار پیپر نکالنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اس سے پتہ چل جائے کہ آپ جا سکتے ہو یا نہیں۔ ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے، کیونکہ زیادہ تر دوست ایسے ہیں جن کا یہی مسئلہ ہے اور ان سوالات کے بارے میں پوچھتے ہیں تاکہ ان کو آگاہی ہو اور ان کا ڈاؤٹ ختم ہو جائے۔